بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کے بجائے 786 یعنی 786 لکھنا کیسا ہے؟ یا اس طرح کے نمبر یعنی علم الاعداد جس کو حروف ابجد بھی کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اسی سے متعلق میں علماء کرام کی رائے ایک جگہ کرنے کی کوشش کیا ہوں۔ اس کا میں 2 پارٹ کیا ہوں۔ پارٹ 1 میں ہے مختلف علماء کرام کی رائے، شارٹ کلپس یعنی مختصر۔ پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے ڈیٹیلز۔ پارٹ 2 میں ہم دیکھ سکتے ہیں حروف ابجد کیا ہے، یعنی علم الاعداد کیا ہے، اور یہ کیسے وجود میں آیا، کب وجود میں آیا، اور اس کے نمبر کیسے نکالے جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے، تو چلیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ کے بجائے 786 لکھنا جائز نہیں ہے، بسم اللہ ہی لکھا کریں۔ کوئی تمہارے نام کے ساتھ عدد نکال کے 420 لکھ دیا کرے تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ اس حوالے سے کہ علم الاعداد حروف ابجد بھی اسے کہتے ہیں، یہ ایک زبان ہے، جس طرح کے اشاروں کی زبان ہے، وہ بھی تو ایک زبان ہے جس میں آپ اشارے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی نے لکھ لیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل ہے خلاف سنت، اس لیے کہ قرآن و سنت نے جو ہمیں رسم الخط بتایا ہے اس رسم الخط کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بسم اللہ جب لکھنی ہے تو بیم، جیسے اس کی مثال ایسے جیسے آپ رومن میں بسم اللہ لکھ رہے ہوں تو آپ نے وہ عربی رسم تو چینج کر دیا نا، تو اس لیے یہ عمل بہرحال خلاف سنت ہے۔ تو اللہ کا نام لیں پورا تمیز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے بسم اللہ لکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس میں کیا لکھا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ سبا خط پڑھ کے بتا رہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جن الفاظ کے ساتھ قرآن نے بیان کیا بسم اللہ کو، حدیث نے بیان کیا، آپ اسی الفاظ کے ساتھ لکھیں، یہ فضیلت جبھی حاصل ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بے ادبی بھی تو ہو سکتی ہے، اخبار وہ کاغذ پہ نیچے بھی تو اللہ کا نام گر سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کام تو نبی بھی سوچ سکتے تھے۔ نبی جب غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے تو وہ تو بسم اللہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا اس میں بسم اللہ لکھی، حالانکہ وہاں خطرہ موجود تھا کہ ملکہ سبا کہیں غصے میں آ کے پھینک نہ دے نیچے۔ تو دیکھیں اگر کوئی پھینک رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈیک ہے، وہ اس کی وجہ سے یہ تھوڑی کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کاغذ پہ لکھنا ہی بند کر دیں گے ہم، یہ تو غلط ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو تحریر لکھیں کوئی اہتمام والی ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں شروع کرنی چاہیے، اور اگر وہ بے ادبی کرتا ہے تو یہ اس کا ہیڈیک ہے، یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے حروف ابجد بھی ایک زبان تابعین کے دور میں ڈیوائز کی گئی، یعنی 7ویں صدی عیسوی کے اندر اور پہلی صدی ہجری کے اندر یہ ایک زبان تھی۔ 786 یہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حکم دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطوط لکھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا؟ اب رہا ان کے تعویذات کا سلسلہ تو سر وہ تو بدعت ہے، نہ یہ چیزیں ان کے ایکویلنٹ ہو سکتی ہیں۔ سنت اذکار، سنت دعائیں، سنت تعویذات وہ اس قابل ہیں کہ آپ ان سے فیض حاصل کریں، اور ہم تو تعویذات کو مانتے ہیں، تعویذ لٹکانے کو نہیں، تعویذ اپنے اوپر کرنے کو۔ المعوذات 786 پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ 786 ایک نمبر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو 786 بولنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی نکاح میں رسول وغیرہ جو بھی بولتا ہے نمبر بولتا چلا جائے، 24 50 چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ یہ ایک آدمی اس کی رضا ظاہر کرنی پڑے گی اس کو، ہاں قبول الحمدللہ، کتنا شوق سے بولتا ہوگا، دل کی تمناؤں کے ساتھ بولتا ہوگا۔ اور اس کو کوئی آدمی بولے اے 55 ادھر آ، بولے 55 کیوں؟ تو بولے تیرے نام کا ٹوٹل میں نے گھر پہ بیٹھ کے کیا تھا، 55 آ رہا ہے۔ کیا بات کرے، اتنا اچھا میرا نام ہے تو 55 بولتا ہے میرے کو؟ 32 چاہیے کہ نہیں تجھ کو؟ تو 55 چلے گا اس کو، اس کا نام، اس کا اتنا پیارا نام ہے، چاہے کیسے آل فال نام اس کا ہو، لیکن نام اس کا بڑا پیارا رہتا ہے آدمی کو۔ آپ بتائیے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ اس کے نمبر بنا لیا۔ آپ نماز میں بھی پھر امام صاحب کیا بولیں گے؟
200, 300। बोले नमाज तरावी एकदम बहुत शॉर्ट हो गई हमारी, हर आयत का टोटल 20, 25, 40, 30 हो गए, अल्लाह अकबर। चलेगा? तो जो फ़ायदा पढ़ने का है क़िरात का वो नंबरों से होगा नहीं। और उससे बुरा ये है कि आदमी गले में, घर पे, इधर उधर वो नंबर लटका है 786। तो इस तरह के 92, मोहम्मद का नंबर बोलते 92 है, 92, 786 बोलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऐसे आपको मिलेंगे दुकानों में, दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए वो नंबर रहते हैं उसके पूरे, डिब्बा बॉक्स ऐसा होता है, उसमें नंबर होते हैं। वो नंबर क्या करेंगे, कुछ नंबर है वो डिजिट्स, वो सीक्रेट नंबर है, कुछ तो बरकत लाने के नंबर है। कहाँ से मिला आपको ये? ऐसे इस्लाम में नहीं, सहाबा के घरों में नंबर थे, ऐसे नहीं थे नंबर। ये सब खुराफात हैं, ये इस्लाम में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। नंबरों से पावर लेना इस्लाम में नहीं है, ये सब खुराफात, शिरकियात, बिदात है। इस तरह से तबरुक लेना जायज़ नहीं है। ये कुरान की तौहीन है, कुरान की तौहीन है। अल्लाह ने खुद कुरान करीम में फरमाया ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, अल्लाह के कलिमात को बदला नहीं जा सकता है। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को कोई बदल नहीं सकता है, ना हुक्मन, न शरअन और न तिलावतन, बदला नहीं जा सकता है। अल्लाह का फ़ैसला कोई बदल नहीं सकता है, अल्लाह की शरीयत कोई बदल नहीं सकता है, अल्लाह के कुरान की तिलावत को नंबर बदल के कुछ नहीं कर सकता है, ये जायज़ नहीं है। जो है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। करते थे और वो इवन कुरान के अंदर उन्होंने प्रिंट कर दिए में तावीज़ साइडों के ऊपर, हर सूरत का एक तावीज़ है। उस सूरत के अंदर जितने आते हैं, देखो किड्डी 11 ने बह के काम किया है, कितने हरूफ आते हैं, सारे जमा करके वो बकायदा तावीज़ बनाए ने। ठीक है ना जी, इस सूरत का ये है और वो, और फिर ये कह दिया ये उसके इक्विवेलेंट है। नाउज़ुबिल्लाह, उसके इक्विवेलेंट तो भाई आप उर्दू तर्जमा भी नहीं कर सकते, चे जाए कि आप इल्मुल अदाद वाला तर्जमा कर लें। वो जो बरक़ात हैं वो वही अरबी की बरक़ात है। तो ये फिर उन्होंने ना उस वक्त बुरी इंटेंशन से शुरू नहीं किया, बाद में फिर तावीज़ धागे भी इसके शुरू हो गए। अगर ये चीज़ सही होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गिनती करके इसका नंबर बना के ना देके जाते। असल में कंप्यूटराइज दौर है ना, हर काम कंप्यूटर के जरिए हो रहा है, आसानियां आ रही हैं। तो वो मौलवी हजरात कहते हैं जरूर असी औखे होना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतनी लंबी जरूर पढ़नी, 786 गल मुकी। तो मैं कहता हूं भाई ठीक है, अगर आपकी इस तावील को मान लिया जाए तो आपने ब्रेक क्यों लगाई? आपने ब्रेक क्यों लगाई? एक खेड चंगी अगे टोरो, आगे चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तो हो गया 786, पूरी अलहम्द शरीफ निकाल ली तो वो 7786 बन गई। रुकू की तस्बीहात की तो वो 500 बन गई, अत्तहियात को जमा किया तो 800 बन गई। अब नमाज शुरू करो, अल्लाह अकबर की तो 50, 786, 815, 716, 420, 420 कार नोट जो नमाज पूरी हो गई। ये मेड इन इंडिया पाकिस्तान मसले हैं, ये दीन को बर्बादी और हलाकत की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं। याद कर लीजिए, जो मसला अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया, बाद में बनाया है, वो दीन नहीं हो सकता। आज आपके लिए एक और नई बात में रखो, वहाबी जो लफ्ज है इसके हरूफ अबजद कितने बनते हैं? 24। तो जो बरेलवी मकतब फिक्र के उलमा है ना, वो वहाबी यानी अहले हदीस को वो गाली देने पे वहाबी कहते हैं ना, तो वो इनको 24 नंबर कहते हैं। हम खुद कहा करते थे सर 24 नंबर, 24 नंबर वालों की मस्जिद है, क्योंकि वहाबी के हरूफ अबजद क्या बनते हैं? 24। और फिर बल्कि उन्होंने यहां तक कहा ये जो गिद्ध है ना, गिद्ध के भी 24 बनते हैं। ये जिस तरह गिद्ध जो है ना वो मुर्दार खौर है ना, ये ईमान खौर है वहाबी। ठीक है, तो 24 नंबर। इसीलिए आप देखें जो बरेलवी उलमा है ना, जो इलियास कादरी साहब हैं, वो कभी भी 24 घंटे की जिंदगी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं डबल 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786 लिखना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का 786 नंबर ये समझना कि 786 जो हम लिख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ऐसा नहीं है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो बरकत हैं वो 786 से हासिल नहीं हो सकती हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के नाम की बेहुरमती से बचने के लिए 786 लिखा जाता है, लेकिन इस तरह का अमल हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सहाबा से, बुजुर्गान दीन से, किसी से भी इस तरह का अमल नहीं मिलता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी खुतूत रवाना फरमाए, चाहे बादशाहों के पास भिजवाए हों, चाहे किसी के पास, जितने भी ख़त हुजूर ने लिखवाए सब में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, 786 नहीं लिखा। इसी तरह से सहाबा इकराम ने जितने भी ख़त रवाना फरमाए तो कहीं पर भी
صحابہ اکرام نے 786 نہیں لکھا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر 786 کوئی عدد ہوتا بسم اللہ کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر مسلم بادشاہ ہوتے تھے ان کے پاس جب حضور دعوت کا خط بھیجتے تھے اسلام کی دعوت کا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھتے تھے، 786 نہیں لکھتے تھے۔ تو یہ سمجھنا کہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل ہے، ایسا نہیں ہے۔ 786 ایک گنتی ہے، ایک نمبر ہے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جی، بڑا اہم سوال ہے۔ لوگ اکثر یہ علم الاعداد کے بارے میں پوچھتے ہیں اور حروف ابجد کے بارے میں۔ یہ بعض لوگ تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں جی، ایک اچھی بدعت ہے جو اسلام میں جاری کی گئی۔ یہ بدعت حسنہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی گئی، اس کو مس یوز کیا گیا۔ یہ ایک سنت حسنہ ہے، ایک اچھا طریقہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا وبال اس جاری کرنے والے پہ ہوگا، اور جو کر رہے ہوں گے نا عمل ان کے بھی جو ہے وہ برائی کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کا گناہ ان کے اوپر رہے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری، امام بخاری نے ایک اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا۔ یہ ویڈیو کیمرے میں ویڈیوز کا ریکارڈ ہونا یہ اچھا طریقہ ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر یہ ایک اچھا طریقہ ہے، جس سے اصل دین میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن جس سے اصل دین میں فرق پڑ جائے وہ پھر بدعت ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے اسلام میں کوئی چیزیں اس طرح کی جاری کر دے، جس طرح کہ ہمارے عموماً سب کانٹیننٹ کے اندر نماز کے بعد بجائے سنت اذکار کے اوپر ایمفسائز کرنے کے انہوں نے اپنے اپنے اذکار شروع کیے ہوئے ہیں، تو وہ بدعت ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ جاری ہوا اس حوالے سے کہ علم الاعداد، حروف ابجد بھی اسے کہتے ہیں، یہ ایک زبان ہے، جس طرح کہ اشاروں کی زبان ہے، وہ بھی تو ایک زبان ہے جس میں آپ اشارے کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ گونگے بہرے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ وہ زبان سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں۔ اسی طریقے سے علم الاعداد بھی ایک طرح کی زبان ہے۔ ابھی آپ ایک دیکھیں جو ایک ہم نے حالیہ طور پہ ایک اس دور کے اندر ایک زبان ڈیوائز کر لی ہے، وہ رومن اردو کی ہے۔ آج سے یعنی 30-40 سال پہلے تو کسی کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ آپ انگریزی میں بھی اردو لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا کیا حال ہے، AAAP کیا KIA، اب تو چل ہی رہی ہے۔ پوری ٹیکسٹ میسیجنگ کا جو فتنہ اس وقت کھڑا ہوا ہے وہ سارا اس کے اوپر ہے، اور اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے کہ آپ اسلام 360 میں دیکھیں، وہ زائد چیپا بھائی نے پورے کا پورا قرآن کئی مہینوں کی ایفرٹ کے بعد خود پورے کا پورا قرآن رومن میں ٹائپ کیا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو اردو رسم الخط پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو رومن ہے، اگر میں کسی انڈین کو پڑھاؤں، کسی بنگالی کو پڑھاؤں، چونکہ جس کو انگریزی کے الفابیٹس آتے ہیں تو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے بارے میں یہ کتنا اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا کہ رومن میں انہوں نے سوچا کہ یار قرآن رومن میں لکھ دیں، تاکہ اب آپ لکھیں نا ماں باپ، MANBAAP باپ، اور اس میں ٹائپ کریں تو ماں باپ کے اوپر جتنا قرآن پاک میں آیات ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ اب یہ ٹائپ کرنے کے لیے آپ کا پاکستانی ہونا ضروری نہیں، آپ انڈین بھی ہو سکتے ہیں، آپ بنگالی بھی ہو سکتے ہیں، آپ نیپالی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے حروف ابجد بھی ایک زبان تابعین کے دور میں ڈیوائز کی گئی، یعنی 7ویں صدی عیسوی کے اندر اور پہلی صدی ہجری کے اندر یہ ایک زبان تھی۔ اور یہ بیسیکلی کیسے زبان بنائی گئی کہ عربی الفابیٹس جو ہیں وہ 28 ہیں، الف اور حمزہ کو اگر آپ ایک کاؤنٹ کریں تو 28 بنتے ہیں۔ انہوں نے ہر حرف کو نا ایک نومیریکل ویلیو دے دی، اور اس نومیریکل ویلیو کے اگینسٹ جب بھی کوئی لفظ عربی کا آئے گا اس میں جتنے الفابیٹس ہوں گے ان کی نومیریکل ویلیوز کو ایڈ کر کے اس کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں پہلے کیا آئی؟ با، پھر سین، پھر میم، پھر الف، پھر لام، پھر ڈبل لام چونکہ اللہ ہے، پھر ہا۔ اس طرح ہر ایک کی آپ نومیریکل ویلیو ایڈ کرتے جائیں تو اینڈ پہ 786 رزلٹ آئے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786، اور ضروری نہیں کہ بسم اللہ کے ہی آئے، اور چیزوں کا بھی 786 نکل سکتا ہے۔ اچھا، اور یہ ویلیو انہوں نے کس طرح الاٹ کی کہ عربی کے حروف تہجی ہیں 28، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی، چے نہیں ہوتی، ڑے نہیں ہوتی۔ اس کے ایکویلنٹ بھی پھر بعد میں اردو اور فارسی والوں نے پھر اس کو بھی الاٹ کیا۔ انہوں نے کہا ڑے کے لیے وہی ہے جو را کے لیے،
اور ٹے کے لیے وہی ہے جو تا کے لیے ہے، اور جو یہ ہے یعنی وہ 3 نقطوں والی زال کی شکل کی، اس کے لیے وہی ہے جو زال کے لیے ہے۔ کاف کے لیے جو ہے عربی میں وہی انہوں نے گاف کے لیے بھی رکھ دیا علم الاعداد میں، حروف ابجد میں۔ حروف ابجد الف با جیم دال، یہ اس کی ترتیب ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ عام جو تختی آپ پڑھتے ہیں نا عربی کی، وہ والی تختی اس کی نہیں ہے کہ الف با تا سا، نہ، اس کی تختی بھی اپنی ہے۔ اس کی تختی میں پہلے 4 حروف کیا ہیں؟ الف، دوسرا ہے با، تیسرا ہے جیم، چوتھا ہے دال، اور اس طرح آن ورڈ چلتا ہے۔ وہ ہم پوری تختی انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں ڈسپلے بھی کر دیں گے۔ الف کو انہوں نے دیا 1، با کو دیا 2، جیم کو دیا 3، دال کو دیا 4۔ اس طرح انہوں نے گنتی چلانی شروع کی اور 9 کے گروپس بنا دیے۔ 9 کے کتنے گروپ بنیں گے؟ 3، 27 اور ایک پھر بھی بچ جائے گا۔ پہلے 9 کو انہوں نے 1 سے لے کے 9 تک دیا، اگلے 9 کو انہوں نے 10 سے لے کر 90 تک دیا۔ یعنی 9 کے بعد عربی میں کسی ڈیجٹ کی ویلیو جو ہے نا وہ بیچ میں والی نہیں آئے گی کوئی کہ 11 آ جائے، نہیں، 11 کوئی بھی کسی ڈیجٹ کی ویلیو نہیں ہے۔ 9 کے بعد آئے گا 10، پہلے 9 تو ہو گئے 9 تک، دوسرا ہوگا پھر یعنی پہلے اکائی، دہائی، سینکڑا جو پڑھتے ہیں آپ، پہلے 9 کو اکائییں، اگلا ہے 10، پھر اس سے اگلا 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، وہ 9 ڈیجٹ ہو گئے 90 تک۔ اس سے تیسرے والے جو ہے نا وہ سینکڑوں میں انہوں نے دیے، پہلے کو دے دیا 100، دوسرے کو 200، تیسرے کو 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900۔ تو اس طرح 900 تک پورے ہوئے، اور ایک جو بچ گیا اس کو انہوں نے 1000 دے دیا، اور وہ ہے غین۔ غین کا جو علم الاعداد میں نیومیریکل ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے 1000۔ اب آپ اس کے اوپر کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ کے آپ نکالیں 786 نکلیں گے، محمد کے نکالیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 92 نکلیں گے، اللہ کے نکالیں تو 66 نکلیں گے۔ اس طرح آپ نکال سکتے ہیں مختلف۔ اور اس وقت ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم جب کسی کو خط لکھتے ہیں نا تو عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی بے حرمتی والا ایلیمنٹ شامل ہو جائے، تو بجائے آیت لکھیں گے نا 786 لکھ لیں۔ تو چونکہ وہ اب وہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ النمل میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو انہوں نے کہا ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے، بے شک یہ سلیمان کی طرف سے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو نبیوں کا طریقہ ہے کہ خط کے سٹارٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھنا ہے۔ میں جب بھی کوئی لیکچر لکھتا ہوں شروع میں بسم اللہ لکھتا ہوں۔ تو اب تو خیر یہ ٹیکسٹ میسیجز شروع ہو گئے ہیں نا، پہلے لوگ خطوط لکھا کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سٹارٹ پہ لکھتے تھے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ خط پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے جائے، کافروں کے ہاتھ میں جائے، وہ کوئی بے حرمتی کر دیں، تو ان کا ہم اس کا شارٹ کٹ بنا دیتے ہیں 786۔ یعنی انٹینشن کو بری نہیں تھی، یہ تویز داغے تو پھر بعد میں اس میں ایڈ ہو گئے نا، ہر چیز کی اصل تو ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ اب یہ حالت ہے کہ آپ تاج کپری کے قرآن دیکھ لیں، اشری تھانوی صاحب بھی خود، احمد بریلوی صاحب بھی خود ان ڈیجٹس کے تعویذات لکھا کرتے تھے، اور وہ ایون قرآن کے اندر انہوں نے پرنٹ کر دیے ہیں وہ تعویذ سائڈوں کے اوپر۔ ہر سورت کا ایک تعویذ ہے، اس سورت کے اندر جتنے آتے ہیں، دیکھو کڈی 11 نے بہ کے کام کیتا ہے، کتنے حروف آتے ہیں، سارے نو جمع کر کے وہ باقاعدہ تعویذ بنائے نے، ٹھیک ہے نا جی، اس سورت کا یہ ہے، اور پھر یہ کہہ دیا یہ اس کے ایکویلنٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے ایکویلنٹ تو بھائی آپ اردو ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ آپ علم الاعداد والا ترجمہ کر لیں، وہ جو برکات ہیں وہ وہی عربی کی برکات ہے۔ تو یہ پھر انہوں نے نا اس وقت بری انٹینشن سے شروع نہیں کیا، بعض میں پھر تعویذ دھاگے بھی اس کے شروع ہو گئے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ڈیجٹ الاٹ کرنے شروع کیے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے آسانی ہو جائے۔ اور اس کے لیے یعنی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، تاریخ گوئی کی ٹرم بھی ایک استعمال ہوتی ہے ہمارے اردو لٹریچر کے اندر۔ بعض علماء اس کے اوپر بڑا ملکہ رکھتے تھے اس طرح کے ڈیجٹس کی کیلکولیشن کے اوپر، اور وہ فی البدی کیلکولیٹ کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ماضی قریب میں امام احمد بریلوی المتوفہ 1340 ہجری، ان کی جتنی کتابیں ہیں سر وہ کتابیں سینکڑوں میں ہیں۔ ہر کتاب کا جو انہوں نے نام رکھا ہے نا اس کے اگر حروف ابجد جمع کرے تو وہ اس سن میں بنتا ہے جس سن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ یہ اتنا لوگوں کو پھر عرب اس میں ملکہ حاصل ہوا۔ ہدایق بخشش انہوں نے 1325 ہجری میں لکھی ہے۔ ہدایق بخشش کے آپ اگر وہ انہوں نے جو شروع میں اس کو شعر کی فارم میں نام لکھا ہے
وہ سارے ڈیجٹ جوڑیں یہی نکلے. اور سر جو حسام الرحمین ہے آئے المحند المفند دی بہن وڈی حسام الرحمین, اس کے بھی روف تہجیب وہی بنیں گے 1325 ہجری بمطابق 1905 یا 6 بنتا ہے. تو وہ کیلکولیشن ہر کتاب, وہ آپ کو باقاعدہ کتاب ملے گی اعلیٰ حضرت کی تاریخ گوئی. اس ٹائم لوگ پھر انہی چیزوں کو ماسٹر کرتے تھے, جس طرح آپ کو انٹیگریشن, ڈفرینسیشن اور یہ ساری چیزیں میتھمیٹکس کی آتی ہیں نا, تو وہ انہوں نے ان چیزوں کو پھر ماسٹر کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیجٹس کی, وہ نیومیریکل ویلیوز فی البدی کیلکولیٹ کر دیتے تھے. ایون انہوں نے جب بیمار پڑے نا احمد ظفر ریلوی صاحب, تو ان کو پتا لگا میں نے نہیں بچنا, تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے اپنا یوم وفات بھی نکال دیا. قرآن کی وہ آیت سے وہ اس کے ڈیجٹ جمع کریں تو 1340 بنتے ہیں, اور 1340 میں وہ فوت ہو گئے. علم غیب نہیں ہے, ظاہر ہے جو بیمار پہ ہے بندہ, انہیں تکا لایا, اس سال نہ فوت ہوتے, پتہ نہیں کتنے زندگی تکے لائے انہوں نے, اس سال وہ بیمار ہو گئے زیادہ, تو ان کو اندازہ ہوا میں نے فوت ہو جانا ہے, تو انہوں نے, اور وہ اب لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا میں نے 1340 ہجری میں فوت ہونا ہے. آج چل رہی 1440 ہجری, یہ سفر 25 سفر 1340 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. ابھی یہ 100 سالہ جشن اعلیٰ حضرت منایا گیا اسی سال, 100 سال ہوئے ہیں نا ان کو فوت ہوئے, 100 سالہ جشن اعلیٰ حضرت, وہ مدنی چینل پہ بھی چلتا رہا. 1440 ہجری, وہ 1340 ہجری میں فوت ہوئے. بلکہ حسام الرحمین کا بھی 100 سالہ جشن منایا گیا تھا 1425 ہجری کے اندر, کہ جی اس کو حسام الرحمین کو بھی, اب تو خیر اس کی اگلی قسطیں بھی آ چکی ہیں. پہلے آئی تھی المحند علی المفند, پھر آئی تھی المحند علی المفند, المفند علی المفند, اور پھر ہم نے ایک نکالی المہندس علی المفند, ایک انجینئر بابے کے اوپر. مہندس کہتے ہیں انگلش اس میں عربک میں انجینئر کو, یا جمع کر دیں تو المہندس علی المفندین, مفندون جمع ہے, اللہ کی وجہ سے مفندین بن جائے گا, المہندس علی المفندین. تو یہ باقاعدہ ان کی باقاعدہ کیلکولیشنز ہوا کرتی تھی سر. اچھا اب آپ کو میں ایک لطیفہ سناؤں کہ اس کیلکولیشن کو انہوں نے کہاں تک پھر یوز کیا ہے, یعنی ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے بھی, مخالفت کے لیے. آپ کو پتا ہے ایران پہلے سنی سٹیٹ تھی, ایران کو شیعہ سٹیٹ بنے ہوئے آلموسٹ 500 سال گزرے ہیں. 906 ہجری میں, 906 ہجری 1501 عیسوی, صفوی ایک شہنشاہ تھا جس نے شیعت قبول کر لی تھی, اور پھر انہوں نے پوری سٹیٹ کا مذہب شیعہ کر دیا. اس کی وجہ سے ایران اور عراق میں, پہلے ایران اور عراق اکٹھا ایک ملک تھا. ایون جب سلطنت عثمانیہ تھی تب بھی ایران سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں تھا, کیونکہ یہ پیرلل میں ایک شیعہ سٹیٹ تھی. 906 ہجری میں صفوی بادشاہ نے ایران کو شیعہ سٹیٹ ڈکلیئر کیا. آج چل رہی 1440 ہجری, 500 سال ہو گئے نا, 9 دے 5 14, 500 سال سے زیادہ. اب وہاں پہ جو سنی علماء جو تاریخ گوئی والے تھے, انہوں نے کہا جی 906 کے ڈیجٹ ہم بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا مذہب ناحق, کیا کہا, مذہب ناحق, میم ذال ہا با نون الف ہا قاف, اس کے حروف ابجد جمع کریں تو وہ بنتا ہے 906. تو انہوں نے کہا یہ 906 میں یہاں پہ مذہب ناحق آ گیا, اور مذہب ناحق ظاہر ہے وہ فارسی میں انہوں نے کہا. اسی دور میں ایک شیعہ عالم تھے جو کہ تاریخ گوئی جانتے تھے, انہوں نے کہا کہ سر ہم یہی ڈیجٹ یوز کریں گے. انہوں نے کہا یہ مذہب ناحق نہیں ہے بلکہ ہے مذہبنا حقن, اور نانو ایتھے لیندہ, ان کا مذہب تو عربی میں آیا تھا, مذہبنا حقن, ہمارا مذہب حق ہے. وہ نا جو تھی نا مذہب نا, وہ ادھر ہی, اس کے بھی ڈیجٹ کتنے بنے, 906. سر یہ ساری وہ آپ کو پتہ نا کہانیاں نے, کوئی علمی باتیں نہیں ہیں, لیکن لوگ اسی طریقے کے اوپر ہی, جیسے تراویح کہتے ہیں 20 ہوتی ہیں, کیوں تراویح, وہ وی پنجابی والا ہے, 20 اردو والا لگا دیتے ہیں. یہ وہی ہے مذہب ناحق یا مذہب ناحق, مذہبنا حقن. تو وہ اس طریقے سے نا کہانیاں ایک دوسرے کو کرواتے رہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں اس سے بھی آگے پھر نیگیٹو یوز سب کانٹیننٹ کے اندر ہوا ہے. آج آپ کے لیے ایک اور نئی بات میں رکھوں, وہابی جو لفظ ہے اس کے حروف ابجد کتنے بنتے ہیں, 24. تو جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں نا, وہ وہابی یعنی اہل حدیث کو وہ گالی دینے پہ وہابی کہتے ہیں نا, تو وہ ان کو 24 نمبر کہتے ہیں. ہم خود کہا کرتے تھے سر 24 والوں کی مسجد ہے, کیونکہ وہابی کے حروف ابجد کیا بنتے ہیں 24,
اور پھر بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا یہ جو گدھ ہے نا، گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں. یہ جس طرح گدھ جو ہے نا وہ مردار خور ہے نا، یہ ایمان خور ہے وہابی. ٹھیک ہے، تو 24 نمبر. اسی لیے آپ دیکھیں جو بریلوی علماء ہیں نا، جو الیاس قادری صاحب ہیں، وہ کبھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی لفظ استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ڈبل 12. نام ہے وہابی، نام ہے بابی. ہم وہابی بھی نہیں ہیں، اب بابی بھی نہیں. بابی کے بھی ذرا کیلکولیٹ آپ نے کر لینے ہیں، بلکہ کر دیتے ہیں. با کے ہو گئے 2، الف کا 1 ہو گیا 3، پھر با آ گئی 2، کتنے ہو گئے 5، اور یا کے جو ہیں وہ 10 ہوتے ہیں 15. ٹھیک ہے جی. تو نہ ہم 24 نمبر ہیں اور نہ ہم جو ہیں وہ 15 نمبر ہیں، بلکہ جو بھی نمبر بنے گے وہ مجھے اب زبانی یاد نہیں، کیونکہ میں نے کوئی تعویذ لکھے نہیں کبھی. آپ خود کیلکولیٹ کر دیں. تو 24 کو بھی جمع کریں تو 6 آتا ہے، 15 کو بھی جمع کریں تو 6 ہوتا ہے. دیکھو اگلی کویشچن ہم نہ لینا برابر ہی نے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اچھا، تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور یعنی ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے کہ یہ 24. وہ پھر کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے. 24 گھنٹے کی نہیں، کیوں 24 تو جو ہے وہ اس کو تو ڈکلیئر کر چکے ہیں وہابی کو. تو یہ پھر انہوں نے بڑے مس یوز بھی کیے ہیں ان چیزوں کے، اور کس لیول تک کیے ہیں. مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارے علماء اس لیول کے اوپر بھی گر سکتے ہیں. اور پھر بعد میں پھر تعویذات کا بھی سلسلہ شروع ہوا. لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ سورۃ الحدید میں بیان کیا تھا، کہ اس کی کچھ سائنٹیفک چیزیں بھی اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں. وہ کیسے؟ کہ سورۃ الحدید جو ہے نا قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے 57، اور الحدید کے جو حروف ابجد ہے نا وہ بھی 57 بنتے ہیں. سر حالانکہ قرآن کے نزول کے بعد یہ علم ڈیوائز کیا گیا ہے، انہوں نے الحدید کو سامنے رکھ کے نہیں کیا. چلے اگر وہ کہتا ہے جی اس کے حوالے سے کیا تھا، تو سر جو ابھی 100-150 سال پہلے پیریوڈک ٹیبل ایلیمنٹس کا بنا ہے، آپ جا کے نا گوگل میں لکھیں، ہم پیریوڈک ٹیبل اپنے اس میں کلپ میں بھی ڈال دیں گے. جو ایلیمنٹس کا پیریوڈک ٹیبل آپ کیمسٹری میں پڑھتے ہیں نا، جس میں ہر ایک ایلیمنٹ کا ایک اٹامک نمبر ہوتا ہے، اس میں جو آئرن ہے، حدید کہتے ہیں عربی میں لوہے کو، تو آئرن کا جو اٹامک نمبر ہے نا وہ 26 ہے، اور حدید جو لفظ ہے نا حدید، اس کے حروف ابجد بھی 26 ہے. تو یہ تو ایک قرآن کا زندہ معجزہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ نیا ہی رہے گا. ہر دور کے لوگوں میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ موجود ہوگا. تو حدید کے جو ہیں وہ 26، اور ایف ای آئرن کے لیے سمبل استعمال ہوتا ہے ایف ای کا اٹامک نمبر آپ پیریوڈک ٹیبل میں جا کے دیکھیں 26 آپ کو ملے گا. اور الحدید کے اگر حروف ابجد نکالیں گے تو 57 ہے، اور قرآن حکیم میں سورت کا نمبر بھی 57 ہے. لیکن یہ ساری باتیں میں اس لیے کروں کہ اب پریکٹیکلی ظاہر ہے میں ایسی دنیا کا باشندہ ہوں جہاں پہ یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہیں. اب رہا ان کے تعویذات کا سلسلہ، تو سر وہ تو بدعت ہے. نہ یہ چیزیں ان کے ایکویلنٹ ہو سکتی ہیں. سنت اذکار، سنت دعائیں، سنت تعویذات وہ اس قابل ہیں کہ آپ ان سے فیض حاصل کریں. اور ہم تو تعویذات کو مانتے ہیں، تعویذ لٹکانے کو نہیں، تعویذ اپنے اوپر کرنے کو. المعوذات صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے 3 پناہ دینے والی صورتیں. صحیح بخاری میں آتا ہے عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے المعوذات پڑھا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ملتے تھے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں پھر عائشہ نے بتائی، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، دوسری سورہ الفلق قل اعوذ برب الفلق، تیسری سورہ الناس قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہاتھ پہ پھونک کے جسم پہ ملنا ہے. المعوذات. اور ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، ہم نے اپنے اس میں بلو کارڈ میں بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ جو یہ صبح شام 3 دفعہ پڑھ جائے ہر معاملے میں کفایت کر جائیں گی، جنات کے اگینسٹ، شیاطین کے اگینسٹ، ہر چیز کے اگینسٹ یہ 3 صورتیں کافی ہوں گی. اور یہ 5 سنت اذکار جو جنات، تعویذات، جادو ٹونا اس سے بچنے کے، یہ ہم نے بلو کارڈ میں تو تھے ہی، ہم نے اللہ تصویری ایک اورنج کارڈ بھی چھاپ دیا ہوا ہے. آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہم JPG اس کا اٹیچ کر دیں گے، اس میں بھی المعوذات موجود ہیں. تو تعویذ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ دینے والی چیز، تعویذ لٹکانے والا معاملہ کوئی نہیں ہے. باقی تعویذات کے اوپر ڈیٹیل میری جو ڈسکشن اگر آپ نے دیکھنی ہے نا، اگر آپ کو شوق ہے تو مسئلہ نمبر میرا 109 تعویذات کے اوپر ہے، نظر بد کے اوپر ہے، دم کے اوپر ہے. یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل سے اس میں ایڈریس کر دی ہیں. حروف ابجد اور علم العداد کے حوالے سے یہی باتیں میں نے ڈسکس کرنی تھی. باقی جو تعویذات لکھ رہے ہیں یہ تو بالکل فراڈ ہے،
اور یہ زبان اس لیے ڈیوائز نہیں کی گئی تھی کہ یہ کام اس کے ساتھ کیے جائیں. ایک اشاروں کی زبان تھی, کوڈ ورڈز کی زبان تھی. قرآن میں بھی تو کوڈ ورڈز حروف مقطعات کے صورت میں موجود ہیں. حروف مقطعات الف لام میم قاف کاف ہا یا عین صاد, اس پہ بھی لوح قرآنی کے اوپر, اس کا بھی پھر پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ بنا لیے نقش, اور اس کے بھی تعویل لکھتے ہیں. اس پہ بھی لوح قرآنی کے مطلب کیا ہے یہ بھی اپنی طرف سے مطلب بنائے ہوئے ہیں. اس پہ میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا لوح قرآنی حروف مقطعات انجینئر محمد علی مرزا, تو میرا کلپ کھل جائے گا. اس کے اوپر بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی.